بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکمل اور تفصیلی کہانی۔ سلسلہ نقشبندیہ کے درخشاندہ ستارے کی روحانی داستان۔ ابتدائی تعارف۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد رکھنے والی عظیم روحانی شخصیت تھے۔ آپ نے نہ صرف روحانی اصلاح کا فریضہ انجام دیا بلکہ ایسی شخصیات کی تربیت کی جنہوں نے اسلام کو زوال سے نکال کر تجدید کے سفر پر گامزن کیا۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ آپ کا اصل نام محمد الباقی تھا مگر باقی باللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت سن 1564 میں افغانستان کے شہر کابل میں ہوئی۔ آپ کا خاندان علم، تقوی اور روحانیت میں مشہور تھا۔ والد محترم حضرت قاضی عبدالسلام ایک نیک عالم اور متقی انسان تھے۔ حضرت باقی باللہ کا بچپن ہی سے عبادت، ریاضت اور دینی تعلیم میں گہرا رجحان تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کابل میں حاصل کی جہاں قرآن، حدیث، فقہ، منطق اور تصوف کے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ علمی اور روحانی تربیت۔ علمی کمالات کے بعد آپ کی روحانی پیاس نے آپ کو مرشد کامل کی تلاش میں روانہ کیا۔ آپ کی ملاقات خراسان کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ حضرت خواجہ امکنگی نے جب آپ کی روحانی کیفیت دیکھی تو فرمایا، یہ نوجوان نہ صرف کامل بنے گا بلکہ روحانیت کا چراغ برصغیر میں روشن کرے گا۔ آپ نے ان سے بیعت کی، خلافت حاصل کی اور پھر ان کے حکم پر ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے تاکہ دین کی روشنی عام کریں۔ دہلی میں آمد اور تبلیغ کا آغاز۔ حضرت باقی باللہ جب دہلی پہنچے تو یہاں روحانی زوال کا دور تھا۔ خانقاہیں رسمی ہو چکی تھیں اور عوام میں دین کی اثر روح کمزور پڑ رہی تھی۔ آپ نے دہلی کے قریب ایک سادہ سی خانقاہ قائم کی۔ نہ کوئی بینر، نہ نعرے، نہ مجمع، بس ایک فقیر کی طرح عبادت، ذکر اور خدمت۔ آپ کا طریقہ تبلیغ منفرد تھا۔ آپ وعظ کم کرتے تھے، عمل زیادہ۔ خاموش رہ کر لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے تھے۔ اخلاق، عاجزی اور سادگی آپ کی طاقت تھی۔ جلد ہی علماء، طلباء، درویش اور عام لوگ آپ کی مجلس میں آنے لگے۔ دہلی کی گلیوں میں آپ کی خانقاہ کا چرچا ہونے لگا۔ سادگی اور زہد کے حیرت انگیز واقعات۔ حضرت باقی باللہ کی زندگی سادہ ترین تھی۔ آپ خود کھانا پکاتے، جھاڑو دیتے، مریدوں کی خدمت کرتے۔ ایک دن ایک مرید نے پوچھا، حضرت آپ خود اتنے چھوٹے کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، نفس کو نیچا رکھنے کے لیے کام کو چھوٹا بنانا ضروری ہے ورنہ یہ سر اٹھا کر رب کو بھول جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی رئیس نے عمدہ کھانے بھیجے۔ آپ نے صرف ایک نوالا لیا اور فرمایا، جس دل میں دنیا کا لقمہ بڑھ جائے وہاں معرفت الہی کم ہو جاتی ہے۔ روحانی کمالات اور کرامات۔ آپ کی روحانی تاثیر اس قدر طاقتور تھی کہ لوگ صرف آپ کی موجودگی میں بیٹھ کر دل کی تاریکیوں سے نجات پاتے۔
ایک دن ایک نوجوان جو دہریہ تھا بحث کرنے آیا۔ آپ خاموش رہے، صرف محبت سے مسکرائے۔ نوجوان تھوڑی دیر میں کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے بیعت کر گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی کی تربیت۔ حضرت باقی باللہ کی سب سے بڑی خدمات میں ایک اہم ترین پہلو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی تربیت ہے۔ آپ نے ان کی باطنی اصلاح کی، ان کے دل کو معرفت الہی سے منور کیا، اور پھر خلافت عطا فرمائی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے بعد میں پورے برصغیر میں دین اسلام کی تجدید کی اور بدعات، تعصب اور باطل فلسفوں کے خلاف زبردست جہاد کیا۔ یہ سب حضرت باقی باللہ کی روحانی تربیت کا ثمر تھا۔ وصال۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا وصال سن 1603 میں دہلی میں ہوا۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 39 سال تھی، لیکن اس مختصر عمر میں آپ نے اسلام کی جو خدمت کی وہ صدیوں پر محیط اثر رکھتی ہے۔ آپ کا مزار دہلی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے بعد اثرات سلسلہ نقشبندیہ کو برصغیر میں مضبوطی ملی۔ ہزاروں افراد نے آپ کے مریدین سے تربیت حاصل کر کے دین کا کام پھیلایا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور اسلامی تاریخ میں انقلاب برپا کیا۔ آپ کا اخلاق، خاموشی اور روحانی قوت آج بھی اہل دل کے لیے چراغ راہ ہے۔ سبق آموز پیغام۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ تبلیغ کے لیے شور نہیں، نور چاہیے، اور نور خاموشی، عاجزی اور اخلاص سے آتا ہے۔ آپ کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ دلوں کو اللہ سے جوڑو، نفس کو قابو میں رکھو، اور دنیا کو اپنے اخلاق سے فتح کرو۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔